نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور والی کتاب. اس پروگرام کے اندر سب سے بابرکت کتاب، سب سے نمبر 1 کتاب، وہ کتاب جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اس سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، اصلاح کا سامان لیتے ہیں. اصلاح کا سامان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ قرآن پاک سے سیکھتے ہیں. یہی باتیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنے کا طریقہ جاننے کے لیے آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئے ہیں، جس کا ابھی میں نے نام بتایا، نور والی کتاب. قرآن پاک، نور والی کتاب. تو پیارے بچوں، اس کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے تجوید کلاس. اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، ہم اس سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت سنائی جائے گی، اور پھر ان آیات کو پڑھتے ہوئے بچوں سے کیا غلطی ہو جاتی ہے اور کون سی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ قرآن پاک کے پارہ 30 کی چند آیات کی تلاوت سن رہے تھے، اور جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے یہ آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے. آج ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ کون سا حرف ہے؟ نہیں، صرف یہ والا کون سا حرف ہے؟ حمزہ. حمزہ. موٹا سا پیٹ ہے نا اس کا، اس کو کہتے ہیں موٹے پیٹ والا حرف. پہچان کے لیے کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے. اس کا ایسا موٹا سا پیٹ ہوتا ہے
اور اس کے اندر ہوتا ہے ایک عدد نقطہ. تو یہ ہے نون. کیا ہے؟ نون. نون کے اوپر یہ کیا ہے؟ 3 ڈنڈیوں والا. یہ کیا ہے؟ تشدید. تشدید. جب نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، اب نون کا اپنا ایک نام ہو جاتا ہے، ایک اسپیسیفک نام ہے، اور وہ نام ہے مشدد. اب یہ صرف نون نہیں ہے بلکہ اب یہ ہو گیا ہے نون مشدد. کیا ہے؟ یہ نون مشدد. اچھا اسی طرح اگر میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اب یہ کیا ہوگا؟ میم مشدد. اور با کے اوپر آ جائے با بھی مشدد. اس میں کنفیوز ہونے والی کیا بات ہے؟ نہیں، با مشدد نہیں ہوگا. با کیا ہوگا؟ ہاں بھائی یہ منع کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. کلکلہ ہوگا اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کلکلہ بھی کریں گے، یعنی کلکلہ جماؤ ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ مشدد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں، با کے اوپر تشدید آ جائے، آپ نے پڑھا ہے جس حرف پر تشدید آ جائے، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کے لیے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ سیکھتے رہے ہم سے. ابھی آپ سیکھتے رہے انشاءاللہ، یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہی ہے. جس حرف پر تشدید آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اب وہ کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے. اب بتائیں، با کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو با کیا ہوگا؟ مشدد. ہاں مشدد ہوگا. ٹھیک ہے، با مشدد ہے جبھی تو وہاں پہ کلکلہ جماؤ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر تشدید میم مشدد، با کے اوپر تشدید با مشدد. اور کہیں یہاں تشدید ہے؟ ہاں. عین پر تشدید لام پر تشدید لام مشدد. تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہے، آپ سمجھ جائیں یہ ہے نون مشدد، اور جو میم ہے وہ ہے میم مشدد. جہاں بھی نون مشدد ہوتا ہے یا میم مشدد ہوتا ہے وہاں غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ غنہ. اسی لیے اس کو اینا نہیں پڑھیں گے، غلط ہے، بلکہ اس کو پڑھیں گے اننا. اننا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. کیسے پڑھیں گے؟ اننا. کیسے؟ اننا. کیسے؟ اننا. اور اگر اما ہو تو اس کو اما پڑھیں گے یا اما؟ اما. زیر کے ساتھ اما، اور پیش کے ساتھ اما. نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوگا. غنہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بچے نا بہت اسپیڈ سے پڑھ دیتے ہیں، ہے نا، بہت اسپیڈ سے پڑھ دیتے ہیں، اور وہ یوں پڑھ دیتے ہیں اے نبتشا. ان کو کہتے ہیں آپ نے تو غنہ ہی نہیں کیا. نہیں میں نے غنہ کیا ہے، میں نے غنہ کیا. غنہ کیا ہے. تو ان سے پوچھیں بھائی غنہ نہیں ہے، یہ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، تھوڑا ٹھہرنا ہے. اننا اینا، یہ تو غنہ ہی نہیں ہوا، یہ تو آپ نے پڑھ دیا ای اور نا. جلدی جلدی میں کیسا لگے گا؟ اینا. آپ سمجھ رہے ہوں گے غنہ کر دیا، لیکن یہ غنہ نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کیسے بچے بات کرتے ہیں؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اب والی بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، اور آپ نے بھی. کچھ بچے حفظ کر لیتے ہیں نا، جو حفظ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن پاک یاد ہے، ہمیں تو پتہ ہے اگلا حرف کون سا ہے، اگلا لفظ کون سا. اب ہم تو یوں پڑھ لیتے ہیں. تو آپ قرآن پاک بالکل یوں پڑھیے، آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتنا ہی فوراً پڑھیں غلط پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ نے نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ کہیں میں تو اسپیڈ سے قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، تو ان سے پوچھیں گے آپ ایک بات بتائیے، کیا آپ کا قرآن پاک کوئی الگ قرآن پاک ہے؟ نہیں، وہی قرآن پاک ہے جو سب پڑھتے ہیں، وہی ایک قرآن پاک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے. یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی غلط پڑھتے رہیں. آپ کہیں میں حافظ ہوں، اور جو ناظرہ خواہ ہیں، وہ ناظرہ خواہ کا مطلب جن کو دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، جو حافظ نہیں ہے، وہ قواعد کا خیال رکھیں. یہ قواعد حافظ صاحب بھی اپلائی کریں گے، اور یہی قواعد جو حافظ صاحب نہیں ہے وہ بھی اپلائی کریں گے. ہاں، اگر کوئی اپلائی نہیں کرے تو ان سے سوال کر لیجئے گا. اگر یہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک پڑھیں، ورنہ اچھی بات بہت گناہ ہوتا ہے. ایسا نہیں پڑھتے اسپیڈ سے. اسپیڈ سے پڑھیں، لیکن اتنی اسپیڈ سے کہ آپ سے غلطی نہ ہو. تو اننا آپ نے بھی اننا پڑھنا ہے، جو حافظ ہیں انہوں نے بھی اننا، ان کے لیے بھی اننا ہے، اور آپ کے لیے بھی اننا. ان کے لیے کچھ اور نہیں ہے. ایک بات ہو گئی آپ کی. آگے بڑھتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ را. جی ہاں، را کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں بچوں، کبھی باریک پڑھتے ہیں، جی ہے نا. کبھی موٹا اور کبھی باریک. 3 حروف ہیں، ان کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک. ایک ہے الف، دوسرا ہے
لام माशाल्लाह। और तीसरा है را क्या बात है माशाल्लाह, आपको याद है अलिफ लाम रॉ। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो 3 हरूफ हैं इनको कभी मोटा पढ़ेंगे और कभी बारीक। आज हम सुन रहे हैं रॉ के बारे में। रॉ को मोटा पढ़ने की 7 कंडीशंस हैं। कितनी हैं? 7 हाँ 7 कंडीशंस हैं, इनमें रॉ को मोटा पढ़ते हैं। अब मैं सारी 7 के साथ आज आपको नहीं बताऊंगा, आज हम सीखेंगे सिर्फ 3। कितनी? 3। आज के लिए आपने 3 सीखनी है, याद करनी है, कुरान पाक में फिर उनको तलाश करना है। जो बातें मैं बताऊंगा आपको वो क्या है? पहली, जब आप देखें कि रॉ के ऊपर ज़बर है या रॉ के ऊपर पेश है, पेश है, यहाँ पे क्या है? रॉ पर ज़बर है, पेश है? ज़बर। और देखते हैं यहाँ कहीं रॉ के ऊपर पेश है? ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ है? ये रहा जी, शाबाश। ये रॉ पर ज़बर, ये रॉ पर पेश। जब भी आप देखें कि रॉ के ऊपर ज़बर है या पेश है तो रॉ को आप पढ़ दें पुर। पुर का मतलब मोटा पढ़े। जैसे रब्बिका, रब्बिका, रब्बिका नहीं बल्कि रब्बिका। गफूरू, रू पढ़ना है, ठीक है? बारीक नहीं पढ़ना। ये फिर भी इतने आसानी से बच्चे बारीक नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बारीक कर देते हैं। दूसरा, कब रॉ को मोटा पढ़ना है? एक तो आपने सीख लिया रॉ पर क्या हो? ज़बर या पेश। दूसरा है रॉ पर 2 ज़बर या 2 पेश। भाई एक ज़बर को 2 कर दें, ये 1 है, इसको 2 कर दें, ये 2 ज़बर हो गया। ये 1 है, इसको 2 कर दें, ये 2 पेश हो गया। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं ना जी। तो रॉ पर 2 पेश आ जाए या 2 ज़बर आ जाए तब भी रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और तीसरी कंडीशन, तीसरी देखते हैं, आपने मुझे यहाँ ढूंढ के बतानी है कि यहाँ कहीं रॉ के ऊपर खड़ी हरकत है यानी खड़ा ज़बर। क्या यहाँ पे रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है? यहाँ से तलाश कर लेते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। खड़ा ज़बर ये होता है किसी भी हरफ के ऊपर इस तरह जो ज़बर लिखा हो लेकिन वो खड़ा हो, होता है खड़ा ज़बर, ठीक है? इस शेप में ये सिर्फ ज़बर है, ये ला ज़बर और ये रहा खड़ा ज़बर। रॉ के ऊपर अगर ऐसा शेप आपको नज़र आ जाए तो ये है खड़ा ज़बर। और रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर हो या फिर उल्टा पेश, खड़ा ज़बर या फिर उल्टा पेश, तब भी रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर पढ़ते हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा ये समझे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, इतनी सारी चीज़ें बता दी, हम कैसे याद करेंगे? यूँ याद करेंगे, आप फ़ौरन याद करेंगे। देखिए मैंने जितनी बातें बताई उन सब में आ रहा है पर। क्या आ रहा है? रॉ पर ज़बर या पेश, रॉ पर 2 ज़बर या 2 पेश, रॉ पर खड़ा ज़बर या उल्टा पेश। 3 है, तीनों में पर आ रहा है। पहले में ज़बर या पेश, दूसरे में 2 ज़बर या 2 पेश, 2 पेश, तीसरे में है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर या उल्टा पेश। तो जब भी आप देखें कि रॉ के ऊपर ये बातें हैं, ये जो 3 बातें पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो आपने रॉ को हमेशा मोटा पढ़ना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सही नहीं लगता ना? अल्लाह करीम हमें भी अच्छा और ख़ूबसूरत कुरान करीम पढ़ने वाला बनाए। इसके साथ ही प्यारे बच्चों हमारा सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसमें हम कुरान पाक की हिस्ट्री जानते हैं। क्या नाम है इस सेगमेंट का? इस सेगमेंट का नाम है कुरानिक हिस्ट्री। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की हिस्ट्री हम समझ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तरतीब से अपने इस सेगमेंट के अंदर। याद है आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल हुआ था क्योंकि जो अरब थे वो अरबी ज़बान बोलते थे। तो कहीं ऐसा ना वो ये बोलते कि कुरान पाक तो हमारी ज़बान में नाजिल नहीं हुआ, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम कैसे इस पे अमल करें। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक को अरबी ज़बान के अंदर नाजिल फरमाया ताकि बाआसानी कुरान पाक को समझ सकें। लेकिन कुरान पाक जब नाजिल हो रहा था ना, उस वक्त के जो अरब लोग थे, अरबी लोग, उनमें अरबी के बड़े बड़े माहिरीन थे, एक्सपर्ट्स थे, जिनको अरबी ज़बान बहुत अच्छी आती थी। एक एक लफ्ज़ के बहुत सारे मायने होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उनको वो भी पता थे। और बहुत सारे मीनिंग्स के कितने लफ्ज़ हैं वो भी पता थे, यानी उनको अरबी बहुत अच्छी आती थी। इसी तरीके से सहाबा कराम भी थे, वो भी कुरान पाक को समझ सकते थे, समझते थे। लेकिन बाद सहाबा कराम ऐसे थे कि जो अक़ल के एतबार से और इल्म के एतबार से दीगर जो सहाबा कराम हैं उनसे कम थे।
ان جیسے نہیں تھے۔ اسی طرح جو عربی کے ماہرین تھے نا، جو ایکسپرٹس تھے، تو وہ بھی قرآن پاک کو ظاہری طور پہ قرآن پاک کے اور جو الفاظ ہیں، ظاہری احکام ہیں، ان کو تو آسانی سے سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے، یہ باتیں سمجھنے سے بڑے بڑے ماہرین بھی اس دور کے جو عربی جانتے تھے اور اس کے ایکسپرٹ تھے وہ بھی قاصر تھے۔ قاصر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت تھی کہ اس کے میننگ کیا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، اتنی آسان سی کوئی ہمارے سامنے بک ہو اردو کی، اس میں بھی کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہمیں ٹیچر سے پوچھنی پڑتی ہیں، یا ہم صرف بک پڑھتے ہیں اور ہمیں آ جاتی ہے، حالانکہ ہماری زبان اردو ہے۔ تو کیا ہوتا تھا، وہ جو ماہرین تھے عربی زبان کے، اسی طرح بعض صحابہ کرام جن کے بارے میں نے بتایا، تو ان کو قرآن پاک میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ سیدھا ایک جگہ پہ آتے تھے۔ کہاں آتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ سیدھا ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، وہاں پر آ کے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، حضور یہ بتا دیجئے، حضور یہ سمجھا دیجئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسان کر کے وہ مشکل بات جو قرآن پاک میں سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آ رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر کے آسان کر کے سمجھا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن پاک کی کسی آیت کو آسان کرنا ہے، آسان کر کے ایکسپلین کر کے سمجھانا ہے، بتانا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر کرنا۔ ہاں، تو یہ جو قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سمجھاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں، کسی سورت کے بارے میں بتاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سمجھا دیا کرتے تھے آسان کر کے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، اس پہ ایسے عمل کرنا ہے، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، وہ آسان کر کے سمجھا دیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو سمجھا، سیکھا، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہوئے قرآن پاک ہم تک پہنچا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے، تفسیر ہے، وہ اسی طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل ہے کہ تفسیر اور پھر کیسے کیسے کی جاتی تھی، کیسے ہمیں پتہ چلتا تھا اور آیتوں کے بارے میں کہ ان کی تفصیل کیا ہے، کیسے سمجھیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا کافی ہے نا، آپ نے تھوڑی تھوڑی بات آپ سنیں گے تو وہ یاد رہے گی، زیادہ سن لیں گے تو یاد نہیں رہے گی، بھول بھی سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی قرآن پاک کا کوئی حرف، کوئی لفظ یا کوئی آیت، تو صحابہ کرام سیکھنے جاتے تھے۔ کیا کرنے جاتے تھے؟ سیکھنے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی سیکھنے جانا ہے چاہیے علماء کے پاس، کیونکہ اب علماء ہماری رہنمائی کے لیے نا وہ سمجھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹائم انہی باتوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے، اور وہ ہے انجیر۔ انجیر کو عربی زبان میں تین کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے فائدے موجود ہیں جو اللہ پاک کی قدرت پر دلیل ہیں۔ انجیر ایک بہت عمدہ پھل ہے جو بہت جلد ہضم ہونے والا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ انجیر
نہ صرف ہمارے نظام ہضم کو درست کرتا ہے بلکہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انجیر کی پتیاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ انجیر ایک پھلدار اور سدا بہار درخت ہے، اور اس درخت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف زمین کو زرخیز بناتا ہے، بڑا ہو کر چھاؤں بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، اور تو اور جانوروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے انجیر کے درخت کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ پانی کم پیتا ہے لیکن پھل ویسا ہی دیتا ہے جیسے باقی درخت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خشک انجیر کو خشک میوہ یعنی ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں انجیر کھانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس جنتی پھل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو کھانا بھی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے انجیر کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی تو بچوں، پھر آپ نے انجیر کے بارے میں آج سن لیا ہے کہ قرآن پاک میں انجیر کا بھی ذکر ہے۔ انجیر کھائی ہے آپ نے؟ جی کیسی ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے؟ سافٹ ہوتی ہے، سافٹ، ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سخت ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے دونوں ہوتی ہیں، ایک تر بھی ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، اور جو خشک ہوتی ہے اس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں نا، وہ خشک ہوتی ہے۔ بہرحال انجیر تو بہت فائدہ مند ہے، جیسے کبھی آپ نے سنا کہ تو جنتی پھل ہے تو کھانا چاہیے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا، اور بچے کبھی بہانے بھی کرتے ہیں، امی میرے پیٹ پہ درد ہے، امی میں نے چھٹی کرنی ہے، تو ان بچوں کو بھی انجیر کھانی چاہیے۔ اچھا پیٹ پہ درد ہے، اب شکایت نہیں کرنا، اب انجیر کھانی پڑے گی۔ تو انجیر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، جو بچے خالی پیٹ کے درد کا بولتے ہیں اور ان کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، جھوٹا بہانہ، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے لیے لانے والے ہیں پیارا سا سیگمنٹ، اور اس پہ ہونے والی ہے ایکٹیویٹی۔ کیا ایکٹیویٹی ہے؟ بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے بورڈ پر دو باکس نظر آ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے الفاظ، اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح۔ یہ الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اور بھی لفظ آتے رہیں گے، تو لفظ کی جمع الفاظ۔ ایک لفظ لکھا ہے وبعث، اب دیکھیں واو کے اوپر بھی حرکت ہے، با کے اوپر بھی، عین پر بھی، لیکن سا پر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ڈیمو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اعراب تلاش کرنا ہوگا سا کا۔ سپوز کریں یہ آپ کے سامنے جو باسکٹ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر، زیر پیش، جزم، تشدید، اور جتنے بھی اعراب ہیں وہ اس میں رکھے ہوئے ہیں لکڑی کے شیپ میں۔ وہ آپ نے نکال کے بتانا ہے، دکھانا ہے کہ ایسے لگتا ہے اعراب، ایسے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے، وہ دکھانا ہے، اور پھر آپ نے اعراب لگانا ہے۔ تو میں یہاں سے بلاؤں گا ایک کو یہاں سے، اور دونوں کا مقابلہ کریں گے۔ جو زیادہ صحیح اعراب بتا لیں گے، جلدی بتا دیں گے، وہ جیت جائیں گے، اور ہم اعراب لگانا بھی سیکھ لیں گے اس طرح۔ پھر کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ یہ ہوگی ٹیم اے۔ ٹیم اے سے چلے آپ آ جائیے، اور یہاں سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی۔ چلیں آپ آ جائیے جلدی آ جائیں، ہم مائک بھلے ہاتھ میں لے لیں جی۔ پھر تیار ہیں دونوں؟ جی۔ اچھا دکھائیے گا ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں تیار ہیں۔ یتلو، میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے آپ نے، یہ لکھا ہے یتلو، نکال لیں کون سا اعراب آئے گا، ڈھونڈ لیں۔ میں نے کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، کیسا ساؤنڈ نکالا ہے، ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پیش۔ کہاں پہ لگے گا؟ لام کے نیچے؟ لام کے اوپر۔ نیچے کیوں نہیں؟ نیچے زیر آتا ہے۔ اچھا نیچے زیر آتا ہے، لام کے اوپر پیش آئے گا کہہ رہے ہیں۔ دکھائیے گا کیا یہ صحیح جواب ہے؟ لام کے اوپر پیش ہے، ماشاءاللہ ٹیم اے نے درست جواب دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اعراب صحیح تلاش کیا ہے۔ ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا تھا ٹیم اے کے لیے، اب ہے ٹیم بی کے لیے۔ یعلمہم، کون سے حرف پہ اعراب نہیں ہے؟ وہ آپ ڈھونڈ لیں، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ڈھونڈ لیں،
اور پھر آپ خود بتائیں گے کون سا اعراب آئے گا. کیا ہے یہ؟ پیش. مائک میں پیش. پیش ہے. کہاں پر آئے گا؟ ہا کے اوپر. ہا کے اوپر آئے گا. ہاں واقعی ہا کے اوپر اعراب نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. دکھائیے گا. ہا کے اوپر پیش ہی آئے گا. یہ رہا, اس کے اوپر پیش. ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, دونوں کے جواب درست ہے. اگلا لفظ ٹیم اے, عن ملت ابراہیم. کافی بڑا کلمہ ہے, تلاش کرنا پڑے گا. عن ملت ابراہیم, کون سے حرف کے اوپر نیچے, کہاں, دائیں بائیں ہوتا ہے اعراب؟ نہیں ہوتا. تو کہاں اعراب ہے؟ عن ملت ابراہیم. تلاش جاری ہے, شاید مل گیا ہے. مل گیا ابھی. صحیح ہے غلط ہے؟ کیا ہے یہ؟ زیر. زیر. کہاں کے لیے؟ عن ملتی کے تا کے نیچے. عن ملتی کے تا کے نیچے. دکھائیے گا. یہ زیر ہی ہے, نیچے ہی آئے گا. جی ہاں, یہاں پر زیر ہے, اور زیر ہمیشہ کہاں پر آتا ہے؟ حروف کے نیچے. تو جواب ہو گیا ہے درست. اگلا کلمہ ٹیم بی کے لیے, فی الآخرتی. اچھا, پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے میں نے کیسا پڑھا ہے. جی کیا ہے یہ؟ زیر. یہ زیر ہے. زیر کہاں پر آتا ہے؟ خا کے اوپر آئے گا نا. خا کے نیچے. خا کے نیچے آئے گا. کہہ رہے ہیں زیر ہے, نیچے ہی آئے گا. کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ زیر نیچے آتا ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پھر کیا بات ہے آپ دونوں کی. آپ دونوں نے اعراب کو اچھا تلاش کیا ہے اور فوراً ڈھونڈ کر لگا دیا ہے. تو پھر آپ دونوں مقابلہ جیت چکا ہے. جیت گئے ہیں. ہاں ماشاء اللہ, آپ دونوں مقابلہ جیت گئے ہیں. بچوں کو بھی سکھا دیا آپ نے اعراب لگانا. تشریف رکھے اپنی جگہ پہ, تشریف رکھے. پیارے بچوں, آپ نے جو کچھ سیکھا اعراب لگانے کے بارے میں, زبر زیر پیش کہاں لگے گا, اسپیشلی آج اسی کے بارے میں اعراب تھے. آپ نے ان کو اسی طریقے سے لگانا ہے جس طرح آج ہم نے یہاں پہ پریکٹس کی ہے نا. یہ پریکٹس آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اپنے قرآن پاک کو کھولیے, پریکٹس کریں. آپ کے بھی اعراب پکے اور مضبوط ہو جائیں گے, اور پھر اعراب کی زبر زیر پیش کی, تنوین کی, دو زر کی غلطی نہیں آئے گی. ایسے ہی اور ساری باتیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں, اعراب اور پکے اور اچھے کرنا چاہتے ہیں, یہ پروگرام دیکھیے جب یہ پروگرام آئے. یوٹیوب سے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, نور والی کتاب, یوٹیوب کے کڈس مدنی چینل پر. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل